أماه ذا حسينك يا زهراء لو تنظريه عاريا في البيداء أماه ذا حسينك يا زهراء لو تنظريه عاريا في البيداء أذاب أحشاه الظما وويلا هذا حسين بالدماء وويلا الأرض تبكي والسماء وويلا هذا حسين بالدماء وويلا أخي وحيدا ظل في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تسلیت پیش کرتے ہیں ان دو اعضاء کے مہینوں کی مناسبت سے اور شعائر مقدسہ امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے محرم الحرام اور سفر الاحزان کی مناسبت سے عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں مقام رفیع شامخ عظیم امامت کبریٰ ولایت عظمیٰ حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ کہ حضرت ذات بار تعالی اس منتقم خون امام حسین علیہ السلام اور ان تمام مظلومین کا خون جو تاریخ میں بہایا گیا ہے ان کی ظہور میں تعجیل فرمائیں اور تمام مومنین مومنات بالخصوص و بالعموم کو نجات دینے والے کے ظہور میں تعجیل فرمائیں تاکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں جو کم و بیش مشکلات میں گرفتار ہیں وہ ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کی سبب سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ کتاب شریف کامل و زیارات ہے۔ اس کتاب کے باب نمبر 88 پہلی حدیث جو کہ ایک مفصل حدیث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں۔ میں اس حدیث کے ایک دو سطر کو پڑھنا چاہوں گا جو کہ عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ عاشورہ کے بعد سلباً و ایجاباً مثبت منفی کون سی چیزیں تھیں جو عاشورہ سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ چیزیں جو عاشورہ کے متعلق واقعہ ہوئی، اور یہ روایت حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور یہ روایت ام ایمن نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل کی ہے، اور شہادت کے وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہم نے
ام ایمن سے سنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے بھی یہ حدیث سن سکوں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث ایسی ہی ہے جیسے ام ایمن سے نقل ہوئی ہے، جس کا ایک جملہ یہ ہے: اس وقت جب 11 محرم کو اہل بیت علیہم السلام کو اجساد طاہرہ سے گزار رہے تھے تو اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ السلام کے لیے اس حدیث کو پڑھا، در حالی کہ امام سجاد علیہ السلام جانتے تھے۔ روایت کا ایک حصہ یہ ہے جو میں بھی پڑھنے والا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر سکوں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا: وَيَنْصِبُونَ لِهَذَا الطَّفْ عَلَمًا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ رئیس البلغاء ہیں، سید الفصحاء ہیں۔ یقیناً ان کے کلام کا ایک ایک حرف اس کا معنی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو اختصاص رکھتے ہیں ادبیات عرب پر، بلاغت پر، وہ بہتر طریقے سے اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی بعد از شہادت حضرت رسالت مآب حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو فرمایا وَيَنْصِبُونَ لِهَذَا الطَّفْ عَلَمًا لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على قرور الليالي والأيام، یہ ایک جملہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے بعد قیامت تک قرور اللیال والایام، یعنی روز قیامت تک ایک گروہ آئے گا لہذا الطف۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ من هذا الطف، جو کہ اسی من هذا الطف کا جز ہے۔ کتب ادب میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ لام کے 22 معنی ہوتے ہیں، جو کہ تمام کے تمام مجازات ہیں، کہ بس اوقات فی کے معنی میں، بس اوقات دوسرے معنوں میں یہ لام استعمال ہوتا ہے، لیکن لام کا بذات خود کبھی فی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی اس عبارت میں من هذا الطف کا معنی نہیں لیا جا سکتا۔ طف یعنی کربلا، یعنی وہ موقع قبل شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ جگہ کو مشخص نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ تمام کے تمام دنیا میں ایسا ہی ہوگا، البتہ کم کم جگہوں میں، یعنی یہ نہیں کہ مکمل، بلکہ کچھ کچھ جگہوں میں۔ فرمایا کہ وَيَنْصِبُونَ لِهَذَا الطَّفْ، جب انہوں نے جگہ کو مشخص نہیں فرمایا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام جگہوں میں، حتیٰ اوقات کو بھی حضرت نے خود مشخص فرمایا کہ عالماً یعنی علامت، یعنی تمام کے تمام شعائر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، تمام کے تمام دنیا میں، یعنی جہاں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام کے شعائر ہوں گے یہ علامت ہوگی۔ حتیٰ پہاڑ کو بھی علم کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک علامت ہے، دور سے بھی جب کوئی دیکھے گا تو علامت ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔
یعنی جیسے پہاڑ کے اوپر جب آگ لگا دی جاتی ہے تو یہ آگ جو ہے وہ علم ہے، چونکہ دور سے جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یعنی جیسے حدیث میں ہے قف طف، یہ طف یعنی کربلا، یعنی کربلا مقدسہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک گروہ کو خلق کیا ہے. یعنی خود اس کربلا کے لیے اللہ نے ایک گروہ کو خلق کیا ہے جو کہ علم ہے. جیسے کہ اس طف کے لیے یعنی کربلا کے لیے ایک گروہ کو مقرر کیا گیا ہے اور اس کا کوئی پایان نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ انتہا پہ پہنچنے والی چیز نہیں ہے. جس طریقے سے خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام تشریف لائے اور وہ ختم ہونے والے نہیں ہے، باقی رہنے والے ہیں، اسی طریقے سے یہ گروہ یعنی عالم یہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی طریقے سے باقی رہے گا. فرمایا کہ لا یدرس اثرہ، یعنی اس کے آثار جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، باقی رہیں گے. وَرَسْمُهُ وَلَا يَعْفُو رَسْمُهُ، یعنی یہ خاک میں نہیں جائیں گے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہے. عَلَى قُرُورِ اللَّيَالِ وَالْأَيَامِ، یعنی یہ قرور اللیالی والایام کیا 100 سال، 1000 سال، کتنا عرصہ تعین نہیں ہوا، یعنی جب تک ہے یہ باقی رہنے والی چیز ہے، وقت مشخص نہیں ہوا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس گروہ کے مقابلے میں ایک اور گروہ پیدا ہو جائے گا کہ جو کوشش کریں گے کہ اس اثر کو ختم کر سکیں. اور فرمایا کہ وَلَا يَجْتَهِدَنَّ، لیکن اگر آپ پورے کے پورے روایات کو ملاحظہ کریں تو وہاں بہت کم آپ کو ملے گا اس عبارت میں، جو کہ جس طریقے سے اس روایت میں لے کے آئے ہیں. اور یہ وَلَا يَجْتَهِدَنَّ کی جو لام ہے یہ لام قسم ہے، یعنی جیسے کہیں کہ واللہ، یہ اختصار قسم ہے، یعنی قسم کے لیے لایا گیا ہے. جہد یعنی کیا، جہد سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت لگا دے، اپنا پورا زور وہاں پہ استعمال کرے. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اس کے پاس اپنی جتنی طاقت ہے، قوت ہے، ریاست ہے، پیسہ ہے، جو چیز بھی ہے اس کے ساتھ مکمل طور پہ کوشش کریں. جہد یعنی وہ چیز جو اپنی پوری کی پوری طاقت کو وہ لگائیں. اور جیسے فرمایا کہ اور پھر بھی جیسے وَلَا يَجْتَهِدَنَّ، یعنی نون جو ہے وہ نون ثقیلہ ہے، جو کہ نون ثقیلہ خود تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ایک اور گروہ بھی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد پیدا ہو جائے گا الی یوم القیامہ، اور یہ لوگ بھی پورا زور لگائیں گے، اذیت کریں گے، تکلیف دیں گے، کام کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اعدام کریں گے، شکنجہ کریں گے لوگوں کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں. یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں ہوں گے جو حدیث میں آیا ہے کہ ینصبون لہذا الطف، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے اعضاء میں کوشش کریں گے، ان کے مقابلے میں یہ گروہ ہوگا جس کے مقابلے میں وَلَا يَجْتَهِدَنَّ، یعنی جو چیزیں ہاتھ میں ہیں اور جو ہمارے پاس چندین ہزار روایات موجود ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایات موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر بھی یہ لفظ لا یجتہدن استعمال نہ ہوا ہو،
ہو سکتا ہے کہ فقط یہیں پر ہی یہ استعمال ہو، یعنی وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے ان کو مشکل ہوگی، اور یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ کفار کو امام حسین علیہ السلام سے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ لوگ جو ناسبی ہوں گے یا تابع ناسبی ہوں گے، یعنی وہی لوگ دقیقاً جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا وہ کوئی مسیحی، کوئی یہودی، کوئی زرتشتی تو نہیں تھے جنہوں نے آ کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہو، تو وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر یہ نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، حج پہ جانے والے لوگ تھے، اور جیسے حدیث میں وارد ہے کہ وَلَا يَجْتَهِدَنَّ، یہ کون لوگ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث کے مطابق دو گروہ، اور ان کے جو سربراہ ہے، ان کے جو رہبران ہیں، ان کے جو درجہ اولا میں رہنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حدیث کے مطابق ان لوگوں کو ائمۃ الکفر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی شاعر میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ کوئی کافر ہے؟ نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو ائمۃ کفر سے تعبیر کیا ہے، وہ لوگ جن کے جو کہ رئیس ہے، جن کے ہاتھ میں سارے کام ہے، وَأَشْيَاعُ ضَلَالَةٍ، اور دوسری جو قسم جو فرمایا کہ اشیاء یعنی اتباع، اشیاء الضلالہ یعنی وہ لوگ جو کہ ضلالت کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں، یہی دو گروہ ہے کہ جن کی جو کہ لا یجتہدن کوشش کرنے والے ہیں اس عالمن یعنی اس نور امام حسین علیہ السلام میں رکاوٹ ڈالیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، فی محوہ و تطمیسہ، یعنی یہ کچھ اس طریقے سے کام کریں گے کہ جب بھی محرم اور سفر ہو جائے کچھ ایسا کر سکے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام نہ آ سکے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا نام نہ رہے، اس کو محو کر سکے۔ تطمیس کا معنی یعنی دفن کرنا، یعنی کسی چیز کو زیر خاک کر دینا تاکہ وہ دیکھا نہ جا سکے، اس چیز جو ہے وہ دیکھی نہ جا سکے۔ فرمایا کہ محوہ و تطمیسہ، اور ان کی تعداد ملیاردہا تعداد ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آج تک، اور ان لوگوں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا اس چیز کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو محو کر سکے، ختم کر سکے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ فلا یزداد اثرہ الا ظہورا، لیکن یہ کچھ کام نہیں کر سکے، چونکہ جو پچھلے سال جو عالم تھا وہ اس سال زیادہ ہو چکا ہے، کم نہیں ہوا۔ وَأَمْرُهُ إِلَّا عُلُوًّا، یعنی اس عالم کا امر جو ہے یہ زیادہ ہوتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور آپ بھی اگر دقت کریں گے تو یقیناً اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ جوان بھی اس چیز کو در کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے شعائر وہ کیا دنیا میں کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں یا متوقف ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہاں نقل بھی کیا تھا، اور یقیناً وہ لوگ جو میرے ہم عمر لوگ ہوں گے ان کو بھی اچھی طریقے سے اس چیز کا پتہ ہوگا۔ سال 1370 ہجری سے لے کر سال 1380 ہجری تک، یعنی یہ 10 سال
مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے 10 سال سے لے کر 20 سال تک یہ جو کربلا مقدسہ میں مشہور عزاداری ہوتی ہے صبح عاشورہ، ٹوٹل 70 دستے وہاں پہ ہوتے تھے، یعنی وہ لوگ جو 70 دستوں میں لوگ عزاداری کے لیے آتے تھے، اور یہ 70 دستے جو ماتم کے لیے آتے تھے مجھے ان کے نام بھی یاد ہے، اور جمعاً یہ ان کی تعداد 1000 نفر نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ لوگ جو صبح عاشور کو وہاں آتے تھے اور عزاداری کے فرائض انجام دیتے تھے، اور یہ جو 70 دستے آتے تھے ان کی تعداد 1000 نہیں ہوتی تھی، بعض دستوں میں 50 نفر ہوتے تھے، بعض دستوں میں 60 نفر ہوتے تھے، اور تعداد جو ہے ان کی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ صبح عاشور یہ ماتمداری کا سلسلہ خیمہ گاہ کے پاس شروع ہو جاتا تھا اور طلوع آفتاب تک یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا، اور 1380 ہجری میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نماز پڑھنے والے لوگ تھے، حج پر جانے والے لوگ تھے، انہوں نے اشکالات اٹھانا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ حرام ہے، کسی نے کہا یہ حلال ہے، کسی نے کہا ضرر ہے، کسی نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، مثلا کہنے لگے کہ اس میں سے عزاداروں میں سے کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی۔ جب سے یہ فسادات شروع ہوئے تھے، یعنی 1380 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ 1390 ہجری تک وہ یہی گفتگو کرتے رہے، اس وقت تک جب میں کربلا مقدسہ سے باہر آیا۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو دستے تھے وہ کم نہیں ہوئے بلکہ زیادہ ہوئے، بلکہ یہ اگلے سال جیسے 7 سے 9 دستے ہوئے، 9 سے 13 دستے ہوئے، 13 سے 15، یہاں تک کہ تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی، نہ یہ کہ کم ہو گئی ہو، اور کم تو نہیں ہوئے بلکہ دستے بھی زیادہ ہو گئے، اور حتیٰ وہ جو دستے تھے اس میں جو پہلے 50 نفر تھے وہ بڑھنے لگ گئے، 100 نفر ہو گئے، 200 نفر ہو گئے، اسی طریقے سے یہ تعداد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اور جب میں اسی سال 1390 ہجری میں باہر نکل رہا تھا تو اس وقت مجھے اطلاع ملی کہ یہ جو پہلے 7 دستے ہوا کرتے تھے اب 33 دستے ہو چکے ہیں، یعنی اس 10 سال میں۔ اور اس وقت کا بہت سارے پمپلیٹس، بہت سارے بینر یہ چاپ کے تقسیم ہونے لگ گئے شاعر امام حسین علیہ السلام کے متعلق۔ بہت سارے لوگوں نے اس ضد میں کتابیں لکھی، گفتگو کرنا شروع کر دیے، بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی امام حسین علیہ السلام کے شاعر کے متعلق۔ اور ایک خطاب میرے سامنے بھی ایک شخص کر رہے تھے جو کہ در حقیقت جھوٹ بول رہے تھے، ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کچھ اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ فقہائے شیعہ کے مشہور فقہائے شیعہ کے خلاف چیزیں تھیں جو وہ بیان کر رہا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس سال جو ہے 33 دستے ہو چکے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سال سے لے کر آج تک کتنے دستے ہوئے ہوں گے کربلا مقدسہ میں جو عزاداری میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ دستے جو سب سے پہلے وہاں تسجیل کرتے ہیں، جو رسمی طور پہ وہاں آتے ہیں، غیر رسمی دستے بھی بہت سارے ہیں، یہ وہی اسی قول کے مطابق ہے کہ فرمایا فلا یزداد اثرہ الا ظہورا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمائشات ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے دوسری عزاداریاں اور دوسرے ماتمداریوں کا بھی یہی حال ہے۔
کتابیں یہی ہے، CDs یہی ہے، چینلز یہی ہے، اور اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آپ حساب کر سکتے ہیں۔ میں نے کوئی ایسا شخص مجھے نہیں ملا جس نے اس کا حساب کر دیا ہو کہ ہر سال کس قدر چھوٹے سطح پہ بڑی سطح پہ عزاداری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمائشات میں سے ہے کہ 2 گروہ رہیں گے۔ ایک گروہ جو کوشش کریں گے کہ اس عزاداری کو، اس شعائر کو بلندی تک پہنچا سکے، اور ایک ایسا گروہ بھی ہوگا جو اس کے ضد کام کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کر دیا جائے۔ یہ خود اسی خصائص امام حسین علیہ السلام سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمائشات میں ہیں۔ حتیٰ ایسی چیزیں صرف امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے، دوسرے شخصیات کے بارے میں نہیں ہے، رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نہیں ہے۔ میں نے یہی تعبیر صرف سید شہداء علیہ السلام کے لیے دیکھی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام دوسرے ائمہ کے لیے اس قسم کی تعبیرات نہیں ہے، بلکہ ان میں سے افضل ہے امام حسین علیہ السلام سے، جو خود عاشورہ کے دن فرمایا کہ میرے والد مجھ سے بہتر ہے، میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مجھ سے بہتر ہیں، میری والدہ مجھ سے بہتر ہے، فرمایا اخی الحسن خیر منی۔ دوسرے ائمہ کے متعلق یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تاریخ میں کہاں ہے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسی چیزیں، اور وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا، اور وہ بھی اس دقت کے ساتھ، جس کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اور وہ لوگ جو بلاغت میں اختصاص رکھتے ہیں یقیناً بہتر طریقے سے اس مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ان اختصاص اور خصائص امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر دن جو ہے اس کو بہتر کر سکے، یعنی پہلے سال کے بنسبت اس کو بہتر کرے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے یقیناً۔ کچھ روایات اس کے ذیل میں مزید بھی ہے جو کہ آغایون اس سے آشنا ہے اور جانتے ہیں۔ کچھ روایات ہے کہ جو علماء جانتے ہیں، قیس، لفظ قیس کا معنی ہے یعنی سمجھا ہوا، یعنی جو سب چیزوں کو سمجھتا ہے، زیرک ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا پہلا دن دوسرے دن کے برابر ہے، اس نے گویا ضرر کر دیا، اور اس شخص کے لیے کہ جس کا پہلا دن اچھا تھا دوسرا دن اس سے خراب ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ ملعون ہے۔ اور یہ روایات شخصی کاموں کے لیے ہے، چیز جائی کہ امام حسین علیہ السلام کے کام میں انسان کوتاہی کرے۔ مثلا ایک شخص جو کہ پچھلے سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا یا 40 گیا تھا، اگر اس سال اس کو کوئی عذر ہے، عذر شرعی ہے، نہیں جا سکتا، تو اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض کر لیں۔ کیا ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے قرضہ نہیں کرتے؟ بس امام حسین علیہ السلام کے کاموں میں قرض نہ کریں، کیوں؟ بلکہ قرض کرنا چاہیے، اور یہ بہتر بھی ہے۔ بلکہ سیرت معصومین علیہ السلام میں تو یہ وارد ہے کہ دوسرے لوگوں کے حاجات کے لیے بھی قرض کیا کرتے تھے۔ بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جب شہید ہوئے تو مقروض تھے، بلکہ روایت میں وارد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام 7 سال تک رسول اللہ کے قرض ادا کرتے رہے، در حالی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے کوئی محل تو نہیں بنوائے تھے، بلکہ قرض کرتے تھے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ جو چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی لوگوں کو دیتے تھے، اور جب وہ نہیں رہتی تھی تو قرض کیا کرتے تھے۔ بلکہ بہار الانوار میں روایت ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تو 700 یعنی 7 لاکھ مقروض تھے، قرض تھا ان کے اوپر۔ اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں کہ 7 لاکھ کس قدر اس کی قیمت تھی، جو اگر آج کے دور میں یقیناً وہی 7,000 ملیارڈ ہو سکتے ہیں۔
بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص صاحب قلم ہے تو یقیناً لکھے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور اگلے سال اس سے بہتر لکھے۔ اگر یہ توان نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو پیسے خرچ کرے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو لوگوں کو تشویق دے اس کام کی طرف۔ ایک شخص جو کہ اعزائے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا کرتے تھے، اگلے سال اسے بہتر طریقے سے اہتمام کرے۔ کچھ سال پہلے بھی میں نے نقل کر دیا تھا حاج محمد حسین کشف الغطاء، جس کو میں نے خود دیکھا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تھی نجف اشرف میں، تو یہ میں نقل کر رہا ہوں۔ ان کی کچھ کتابیں ہیں جو کہ اواخر میں یہاں قم اور تہران میں چاپ بھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بغداد میں ایک مسیحی عالم نے مجھ سے کہا، انہوں نے اپنی کتاب میں اس مطلب کو لکھ چکے ہیں، اس عالم مسیحی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس امام حسین ہوتے تو ہم پوری دنیا کو مسیحی کر دیتے۔ انہوں نے مرحوم کاشف الغطاء سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مع ذالک ان تمام مشکلات کے باوجود جو کہ ہے، فرمایا کہ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ عُلُوَّ، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ حاج رشتی جو کہ کربلائے مقدسہ میں علوم عربیہ کے استاد تھے، میں خود ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں ان کی خدمت میں گیا تھا، جن کی تقریباً 100 سال تک عمر وہ کر چکے تھے، اور فرماتے تھے کہ زمانے عثمانی میں یہ خود فرما رہے تھے کہ میں جب کربلائے مقدسہ گیا تھا اس زمانے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 60-70 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور میں جو یہ کلمات کہہ رہا ہوں سید عارف اور دوسرے لوگ متوجہ ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ جب میں وہاں گیا تھا اور زائرین امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سارے کے سارے زائرین امام حسین علیہ السلام سو رہے تھے، یعنی ایک طرف سے بغداد کی طرف سے لے کر دوسرے کربلا کے اس طرف تک سب کے سب یہاں پر زائرین امام حسین علیہ السلام سو رہے تھے۔ تو غربیوں نے اندازہ کیا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ غربیوں نے کہا تھا کہ زائرین امام حسین علیہ السلام اس سال 1 ملین کے قریب ہے، اور آج آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں جو 1 ملین تھا آج کتنے زیادہ ہے۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، جو وارد ہوا ہے کہ ینسبون لہذا طف، اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وارد کریں۔ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ حوزے کا طالب علم ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، تاجر ہے، خاتون ہے، مرد ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ آج اگر کوشش کی جائے تو کم کچھ مقدار میں حتیٰ پوری دنیا کو امام بارگاہوں سے پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امام بارگاہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے۔ اگر چاہے تو پوری دنیا کو جا کے آزاداری سے پر کر سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو جیسے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عالماً کر سکتے ہیں، اور یہ کام ہو سکتا ہے کم اور تھوڑا کر کے یہ ہونے کے لائق ہے۔ یہ ایک مطلب، اور دوسرا یہ کہ خود اس ماہ محرم اور سفر کی جہاں تک بات ہے، اور جہاں فرمایا کہ الحسین منی وانا من حسین، اس کا کس طریقے سے معنی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر شہادت امام حسین علیہ السلام عاشورہ اور ان کے متعلقات نہ ہوتے تو آج جیسے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے حتیٰ نام موجود نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کا بھی اسی طرح نام نہ ہوتا۔ اور وَأَنَا مِنْ حسین کا معنی یہی ہے کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہ ہوتے، چونکہ بنی امیہ نے
ارادہ کر لیا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور عاشورہ کے بعد حتیٰ بنی مروان نے بھی یہی ارادہ کیا تھا، اور حتیٰ معاویہ نے جو رسول اللہ کو انہوں نے کہا تھا کہ دفنن دفنا سقن سقا، اور ابو سفیان نے جو کہ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے قبر کو اس نے لات مارا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب اٹھ جا اور دیکھ کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، لیکن اگر آج آپ دیکھ لیں تو کہاں ہیں بنی امیہ، کہاں ہیں ان کی قبریں، کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ بلکہ اگر امام حسین علیہ السلام کو دیکھے تو فلا یزداد اثر الا ظہورا، اور ان کی، اور وہ جو زمین میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے، نام ہی ختم ہوا۔ بس جو کبھی کبھار ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو یہ وہی ولا یجتہدن میں آ جاتے ہیں، جو کہ آج بھی ہے، بلکہ کچھ روایات میں وارد ہے کہ لوگ انکار کر لیں گے کہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی دفن کی جگہ نہیں ہے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، لیکن اس نے برعکس نتیجہ دیا ہے، اور جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ حوزوی ہے، یونیورسٹی والے ہیں، علماء اعلام ہے، اہل قلم ہے، جو کوئی بھی ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی تفسیر بتا دیں، نہ محض ایک جملہ، بلکہ یہ بتا دے کہ جو سیرت رسول اللہ ہے وہ در حقیقت کیا چیز تھی۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی وہی تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور لوگوں کی اصلاح۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، ہم بھی اس سیرت کو پہنچائیں، لیکن یہ ابھی تک پوری طرح نہیں پہنچا۔ اگر پہنچ جائے تو کم و بیش لوگ جو ہے اس سے کچھ زیادہ مستفید ہو جائیں گے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے 10 سال حکومت کی، امیر المومنین علیہ السلام نے 5 سال حکومت کی، لیکن اس حکومتوں کو، اس سیرت کو لوگوں تک پہنچا دے، اور حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام جس نے اپنے 5 سال حکومت میں ایک شخص کو بھی سیاسی اعتبار سے پھانسی پر نہیں چڑھایا، یا اگر تاریخ میں ایسا کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ کیا ایسا کچھ ہوا ہے، بلکہ ایک شخص کو بھی سیاسی وجوہات کے بنا پہ قید میں نہیں ڈالا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام پر 3 سنگین جنگیں تحمیل کی گئی، لیکن ان جنگوں میں جو لوگ امیر المومنین کے ہاتھ آئے، کسی ایک کو بھی انہوں نے زندان میں نہیں ڈالا، حالانکہ یہ جنگ کے رؤسا بھی تھے۔ یہ دنیا میں جو ہے وہ بے مثال ہے، اور تاریخ میں بھی بے مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو اس محرم اور سفر میں لوگوں تک پہنچا دیں، بیان کر دیں، حتیٰ لکھ دیں اور بیان کیا جائے۔ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ حکومت میں کوئی ایک شخص ایسا تھا جو بھوک کی وجہ سے مرا ہو، اگر ہے تو بتا دے، یقیناً نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو بھوک کی وجہ سے مرا ہو؟ لیکن برعکس وہ لوگ جو رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھے، امیر المومنین علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھے، ان کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر جس کے اتنے سارے فضائل ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ دنیا سے چل بسے۔ اور آج بھی اگر دنیا کا ملاحظہ کیا جائے تو دنیا میں کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی حکومت ہے کہ جہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا، اور یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت تھی کہ جہاں کوئی شخص بھوک سے ہلاک نہیں ہوتا۔ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے جد اور اپنے والد امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو دنیا تک پہنچانا ضروری ہے، بلکہ جہاں تک تعلق ہے خود احکام اسلامی کا، تو یہ بھی پورے طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچے، بلکہ جو حکومتیں ہیں اسلامی وہ بھی اس احکام کے اوپر عمل
نہیں کرتے۔ اسلامی حکومت کا ایک چیز اس میں یہ ہے کہ وہ زمین کو کسی کے اوپر فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کا مالک تو نہیں ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ اور حتیٰ ان فرمائشات کو ہماری کتابوں میں، شیخ طوسی کی کتاب میں، بلکہ عامہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو اس فرمان کو سب جو ہے وہ نقل کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں۔ یعنی زمین جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر کسی صحرا میں کوئی شخص ہے، اس نے باغ بنا لیا، گھر بنا لیا، تو وہ اس کا مالک ہے۔ بلکہ فرمایا زمین جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور یہ جو لامر ہے، لام جو ہے لام امر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ مالک جو ہے وہ خدا ہے، خدا کی ملکیت میں ہے۔ لام ملک ہے۔ یہ ملک جو ہے وہ ذاتی ملک اللہ کی ہے، لیکن وہ شخص جس نے تعمیر کر دیا تو وہ جو ہے وہ اس کا عارضی طور پہ مالک ہے۔ حکومت اس میں اس کا کیا رول ہے؟ حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے کسی ایک کے اوپر زمین کو بیچا؟ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے کسی ایک کے اوپر زمین کو فروخت کیا؟ نہیں۔ لیکن اگر عثمان کو دیکھ لیا جائے تو انہوں نے کچھ زمین کے حصے لوگوں کو دیے تھے۔ جو صحرائی زمینیں تھی وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ اس کا ہے، تو یہ عثمان نے کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ابتدائی حکومت میں ایک خطاب کیا تھا کہ فرمایا کہ جو چیزیں عثمان نے لوگوں کو دی ہے اس کو واپس کر دیا جائے۔ وہ زمین جو عثمان نے مروان کو دی تھی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ کیا وہ اس کا مالک تھا؟ زمین کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے وہ عدلیہ کے طور پر امام کا حق ہے، جیسے صحرا ہے، پہاڑ ہے، یہ امام کی ملکیت ہوتی ہے۔ لیکن پہاڑوں کے علاوہ جو صحرائی زمین ہے، جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، بہت زیادہ احاطہ ہے ان کا، یہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے، حتیٰ یہ امام کا بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے حتیٰ امام سے بھی اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جو صحرائی زمینیں ہوتی ہیں۔ بلکہ اغیون علماء کو پتہ ہے، اور یہ شرائع میں اور دوسری کتابوں میں جو رسالہ عملیہ ہے وہاں پر مفصل اس چیز کی بحث کی گئی ہے۔ وہاں پر ہے کہ یہ زمینیں جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ احکام مسلمہ اسلام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکام جو مسلمات ہے اسلام کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام نہیں رہے گا، صرف نام کا اسلام رہے گا، یعنی جس کو کہا جا سکتا ہے اسلام جعلی۔ جیسے مثلا پیسے جو کہ جعلی نوٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، پس ان جعلی اسلام کو کس نے بنایا؟ بنی امیہ، بنی مروان، بنی عباس، اور یہاں تک کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں انہوں نے اس اسلام جعلی اسلام کو بنایا۔ اور اسی ایام محرم اور سفر میں خود وانا من الحسین اس کی تفسیر اور یہ احکام جو کہ کوئی 10-12 نہیں ہے بلکہ اس کی تعداد زیادہ ہے، لوگوں کو سمجھا دیا جائے۔ بلکہ بہت سارے مسلمان بھی ان چیزوں سے ناواقف ہے۔ یہی جو ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا زمین کا، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس مسئلے کا پتہ ہو؟ آپ کے خیال میں کیا اس قسم کے مسائل لوگوں تک پہنچنا ضروری نہیں ہے؟ بلکہ وانا من الحسین کو چاہیے کہ یہ تحقق خارجی پیدا کرے اور لوگ سمجھ جائیں۔ ایک اور چیز جو فرمایا وَيَنْسِبُونَ لِهَذَا الطَّفْ، اور دوسری چیز جو کہا کہ وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اس قسم کی چیزوں کا گزشتہ ایام سے اس کی ضرورت جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ ضروری ہے کہ ایک گروہ یا کئی گروہ آپس میں مل کے، چاہے جہاں کہیں بھی ہے، اسلامی ممالک میں ہے، غیر اسلامی ممالک میں ہے، آپس میں اکٹھا ہو جائے اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، اور تاکہ پتہ چلے کہ
کون لوگ ہیں کہ آج تک انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور ان کو چاہیے کہ حتیٰ ان چیزوں کو لکھیں کہ کیا ہوا، کتنا نیاز دیا گیا، کتنی عزاداریاں ہوئی، کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور حتیٰ یہ بھی لکھ دے کہ کون سے ایسے لوگ تھے جو اس مقصد میں حائل ہوئے، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے کیا کیا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے عزاداران امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، شکنجہ کیا، اعدام کیا، تکلیفیں دی، ان سب چیزوں کو ثبت کر لیں۔ خود پچھلے زمانوں میں حتیٰ عزاداران کو اعدام کیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر اس کو لکھ دیا جائے تو یہ سینکڑوں جلد کی کتاب ہو جائے گی، یہ اسی چیز کی تفسیر ہو جائے گی۔ وَيَنْسِبُونَ لِهَذَا الطِّفْ عَلَمًا وَلِيَجْتَهِدُونَ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اس مقصد اور اس چیز کی جگہ تاریخ میں ابھی بھی بچی ہوئی ہے، اور آج اگر دیکھ لیا جائے تو اسلامی ممالک میں یا غیر اسلامی ممالک میں کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری کر رہے ہیں، مجالس ہے۔ میں تائید کروں گا کہ آئندہ دنوں میں اس قسم کے کام کو کیا جائے اور اس کو انجام دیا جائے، بلکہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے یہ جو پنج تن ہے، پہلے جد بزرگوار ہے، امیر المومنین علیہ السلام ہے، ان کے والدہ بزرگوارہ اور بھائی ہے، لیکن خود امام حسین علیہ السلام جو اس سلسلے میں پانچویں ہیں، اللہ نے تقوین اور تشریح کے اعتبار سے ایک خاص جائے گاہ رکھی ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ مٹی کا کھانا حرام ہے، چاہے انسان مریض ہے یا مریض نہیں ہے۔ اجماع مسلمین کا یہ قول ہے، نہ فقط شیعہ کا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کربلا مقدسہ کی خاک، جو کہ مریض کے لیے نہ کھانا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، بلکہ شفایاب بھی ہو جائے گا اس کے ذریعے سے۔ خود اگر قبر رسول اللہ کے بارے میں دیکھا جائے، کیا قبر رسول اللہ کی مٹی کھانا کیسا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام جو فضیلت میں زیادہ ہے، ان کے قبر کی مٹی کھانا نہیں، لیکن خود امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی، جو کہ مٹی کھانا حرام ہے لیکن قبر امام حسین کی مٹی کھانا مستحب ہے، کیا یہ تشریح نہیں ہے اللہ کی طرف سے؟ نہ ہر قسم کے حرام، بلکہ وہ حرام جس کے لیے کوئی دلیل ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، فقہا نے لکھ دیا ہے کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، بلکہ جو دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبریں ہیں، ان کی مٹی کو چہرے پر ملنا، جسم پہ ملنا یہ بہتر ہے، لیکن اس کا کھانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ماں سوائے قبر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ جس کا کھانا مستحب ہے۔ پر اللہ نے تشریع کو تغییر دی ہے، چینج کی ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ جو چیز حرام تھی اس کو مستحب کر دیا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ چار بزرگوار جو کہ پنجتن کے سلسلے میں امام حسین سے افضل ہے، وہ ان کی یہاں پر ان کے مقابلے میں تشریع جو ہے وہ یہاں پر تبدیل ہوئی ہے، اور تقوین تو بہت ساری جگہوں پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مطالب جو کہ خصائصۃ الحسینیہ میں وارد ہے، لیکن بہت سارے ہیں، اور اس میں سے کچھ جو آج رات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہ ایک چیز، اور دوسری چیز جو ہے وہ خود اربعین کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک وظیفہ ہے، سب لوگوں کے لیے وظیفہ ہے، جو بھی کر سکے اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی وہی جو علامن ہے، یعنی اربعین امام حسین علیہ السلام، اور یہ وہی در حقیقت ایک علامت ہے، اربعین ایک علامت ہے۔ کیوں صرف 20 ملین ہی کربلا جائے؟ کیوں 30 ملین نہ ہو جائے؟ کیوں 40 ملین نہ ہو جائے؟ کیوں 50 ملین نہ ہو جائے؟ کہتے ہیں کربلا میں گنجائش نہیں ہے تو صرف زیارت کر کے چلے جائیں۔ اگر اربعین کے موقع پر نہیں ہو سکتا تو اربعین سے پہلے، اربعین کے بعد مستحب ہے، سفارش ہوئی ہے۔
اور آئندہ میں کربلا دنیا کا بہت بڑا شہر ہو جائے گا. کیا آج دنیا میں بہت بڑے شہر نہیں ہے کیا؟ بلکہ کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو کہ جیسے پچھلے دفعہ 40 پر انہوں نے کوشش کی تھی، اس دفعہ زیادہ کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ بالکل جو جیسے پچھلے سال تھا اسی طرح اس سال بھی ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا فہو مغبون، یعنی وہ شخص جو ہے وہ مغبون ہے. بلکہ چاہیے کہ قیس ہو جائے. اگر خدا نخواستہ کم ہوا تو پھر تو کچھ نہیں، انسان خدا نخواستہ ملعون ہو جائے، اور ملعون رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے. بلکہ کچھ لوگ جو ہے وہ اگر آپس میں مل جائے اور ایک جہاز کو درست کر لیا جائے جس میں زائرین کو لے کے جائیں 40 کے لیے، کتنا بہتر ہے یہ. اگر کوئی شخص ایسا کر سکے تو وہ اپنے مقام کو جو ہے وہ اوپر لے کے جائے گا، اور اس کی توفیقات جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، دنیا اور آخرت کی خیر اس کو پہنچ جائے گی. یہ ان سفارشات میں سے ہے جو معصومین علیہ السلام سے ہمیں پہنچے ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی مومنین ہیں جو غیر مسلم کنٹریز میں ہے، انشاءاللہ ان کو توفیقات حاصل ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر صحیح طریقے سے بیان کر سکے. تبكي والسماء ويلا هذا حسين بالدماء ويلا الأرض تبكي والسماء ويلا هذا حسين بالدماء ويلا أماه ذا حسينك يا زهراء لو تنظريه عاريا في البيداء أماه ذا حسينك يا زهراء لو تنظريه عاريا في البيداء أذاب أحشاه الظما